بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب تعجیل الصلاة، نمازوں کو جلدی پڑھنے کا بیان۔ اس سے پہلے جو باب گزرا باب المواقیت، نمازوں کے اوقات کا بیان۔ اس میں کچھ نمازیں ایسی تھیں جن کے اوقات میں اختلاف ہے، تو وہ دو نمازیں ہیں، ایک ہے عصر کی نماز، یعنی ظہر اور عصر کے نماز جو ہے ظہر کے وقت کے ختم ہونے اور عصر کے وقت کے شروع ہونے میں اختلاف ہے۔ اسی طرح دوسری جو نماز ہے وہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، یعنی مغرب کے نماز کے ختم ہونے اور عشاء کی نماز کے شروع ہونے میں اختلاف ہے۔ تو عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور ظہر کی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے، تو اس میں احناف کا دیگر ائمہ سے اختلاف ہے۔ دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے تو یہ ظہر کی نماز کا آخری وقت ہے۔ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل سے بڑھ جائے تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ احناف کے نزدیک جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے، یعنی ہر چیز کا سایہ اس کا دگنا ہو جائے، اس میں سے یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ پھر جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے تو اس میں احناف کا آپس میں اختلاف ہے، شیخین کا اور صاحبین کا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا سایہ اس کے سائے کے ساتھ دو مثل ہو جائے، اور امام صاحب فرماتے ہیں جب صاحبین کا یہ مسلک ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے ساتھ دو مثل ہو جائے تو پھر گویا صاحبین کا بھی وہی مسلک ہوا جو دیگر ائمہ کا ہے، کیونکہ وہ بھی چیز کے اپنے سائے کو اس میں شمار نہیں کرتے، ایڈ نہیں کرتے، بلکہ فرماتے ہیں کہ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے، مثلا اس کا اپنا سایہ جو ہے جو اس کے اپنے قد کا سایہ ہے تو وہ اس سے کاٹا جائے گا، وہ اس میں شمار نہیں کیا جائے گا اس سائے میں۔ مثال کے طور پر کسی شخص کا قد جو ہے وہ 6 فٹ ہے، تو جب اس کا سایہ دو مثل ہو جائے یعنی 12 فٹ ہو جائے تو دیگر ائمہ کے نزدیک گویا کہ یہ سایہ ایک مثل ہو گیا، کیونکہ اس کا اپنا سایہ اس میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ 12 فٹ سایہ ہو گیا، 6 فٹ تو اس کا اپنا سایہ ہے جو اس کے اپنا قد ہے، باقی جو سایہ بڑا ہے گویا ایک مثل سایہ بڑھ گیا ہے۔ اور صاحبین اسی کو فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا سایہ دو مثل ہو گیا، اپنا سایہ بھی شمار کرے اس کے ساتھ تو گویا 12 فٹ ہے، 6 فٹ اس کا قد ہے، 6 فٹ اس کا سایہ ہو گیا ہے، تو جو اس کا سایہ ہے وہ اس کے دو مثل ہو گیا، 6 فٹ اس کا قد ہے اور سایہ 12 فٹ ہے، تو اس لحاظ سے 12 فٹ جو ہو گیا وہ اس کے دو مثل ہو گیا۔ تو صرف تعبیر میں اختلاف ہے، گویا باقی صاحبین کا اور دیگر ائمہ کا مسلک گویا ایک ہی ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا جو اپنا سایہ ہے وہ اس میں شمار نہیں کیا جائے گا، اس کے سائے کے علاوہ جو اس کے سے آگے 2 فٹ اور آگے 2 مثل اور ہو جائے، تب جو ہے عصر کی نماز کا وقت شروع ہوگا اور ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی شخص کا سایہ، کسی شخص کا قد 6 فٹ ہے، اس کا سایہ اگر 18 فٹ ہو جائے تو پھر گویا ہم کہیں گے کہ اس کا سایہ 2 مثل بڑھ گیا ہے، اس لیے کہ 6 فٹ اس کا قد ہے، وہ سایہ اس میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ماسوا جو 12 فٹ سایہ ہے تو گویا وہ اس کا 2 مثل ہے۔ تو اب جو ہے عصر کی نماز کا وقت شروع ہوگا اور ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوگا۔ اس کے علاوہ جو دیگر نمازیں ہیں، 2 مغرب اور عشاء کی نماز، تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تو اس کا وقت اتنا ہی ہے کہ جس میں انسان 3 رکعت فرائض اور 2 سنتیں پڑھ سکے، یا ساتھ 2 نفل ایڈ کر لے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں گویا کہ مغرب کی نماز کا جو وقت ہے وہ تقریباً 15 سے 18 منٹ تک بنتا ہے۔ ان کے نزدیک اتنا وقت ہے کہ اس میں اذان ہو اور انسان 3 رکعت نماز، 2 سنتے اور 2 نفل اگر اس میں ایڈ کر لے تو یہ پڑھ سکے۔ ویسے تو ان سے ایک قول یہ مروی ہے کہ 3 رکعت اور 2 سنتیں اس میں پڑھی جائیں، بس اتنا ہی وقت ہے مغرب کی نماز کا۔ الجویرۃ النیرہ وغیرہ کتابوں میں امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ مسلک منقول ہے۔ احناف کے نزدیک پھر اس کا وقت کچھ زیادہ ہے، شفق کے غروب ہونے تک ہے۔ شفق پہلے بھی بتایا آپ کو کہ شفق کسے کہتے ہیں۔ شفق کہتے ہیں سورج کے غروب ہونے کے بعد آسمان کے جو کنارے ہیں اس پر کچھ روشنی ظاہر ہوتی ہے، وہ روشنی بعض اوقات جو ہے وہ سرخی کے رنگ میں ظاہر ہوتی ہے کہ آسمان کے کنارے سرخ ہوتے ہیں، یعنی جب سورج مغرب میں طلوع ہوتا ہے تو مغرب میں جہاں پر سورج طلوع ہوتا ہے وہاں پر کچھ دیر تک سرخی رہتی ہے، اس کو شفق احمر کہتے ہیں۔ صاحبین فرماتے ہیں، صاحبین نہیں بلکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں احناف میں سے کہ اس شفق احمر کے غروب ہونے تک، شفق احمر کے غائب ہونے تک جو ہے مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ تو یہ بھی کافی دیر تک شفق احمر رہتی ہے۔ شفق احمر یعنی سرخی جب تک رہتی ہے آسمان کے کناروں پر تو اس وقت تک مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ جب شفق احمر غائب ہو جائے یعنی سرخی ختم ہو جائے آسمان کے کنارے پر تو مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو گیا اور عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ لیکن شیخین فرماتے ہیں یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کہ شفق سے مراد شفق ابیض ہے، شفق احمر نہیں۔ اب شفق ابیض کسے کہتے ہیں؟ تو آسمان کے کنارے پر سرخی رہتی ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد، لیکن جب وہ سرخی غائب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کچھ سفیدی ظاہر ہوتی ہے، کچھ روشنی ظاہر ہوتی ہے سفید رنگ میں، تو اس کو شفق ابیض کہتے ہیں۔ وہ شفق ابیض جو ہے کافی دیر تک رہتا ہے۔ وہ شفق ابیض جب ختم ہو جائے، دھیرے دھیرے ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر آسمان کے کناروں پر سیاہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو شیخین فرماتے ہیں جب تک یہ شفق ابیض ہے آسمان کے کنارے پر، یعنی مغرب کے آسمان جہاں پر سورج غروب ہوا ہے وہاں پر یہ شفق ابیض رہتی ہے، جب تک شفق ابیض ہے یعنی وہ سفیدی ہے، وہ روشنی ہے، اس وقت تک مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ اور جب شفق ابیض غائب ہو جائے، آسمان کے کنارے پر سیاہی
ظاہر ہو جائے، تو ایسی صورت میں گویا کہ مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو گیا اور عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ آسانی کے لیے علماء نے نقشے بنائے ہیں، آج کل ہر شہر کا اپنا اپنا نقشہ، اس کے ٹائم ٹیبل ہے، سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے اعتبار سے، نماز کے اوقات کے اعتبار سے۔ تو اس اعتبار سے شیخین کے مسلک کے مطابق مغرب کی نماز کا اور اسی طرح ظہر کی نماز کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ تو ظہر کی نماز کا وقت جو ہے وہ عصر تک رہتا ہے، یعنی عام طور پر جو عصر کی نماز اذان ہوتی ہے ہمارے ہاں، تو اس سے تقریباً کوئی 5-6 منٹ پہلے عصر کا وقت داخل ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گرمیوں میں عصر کی نماز کا وقت کافی دیر تک رہتا ہے، 3.5-4 گھنٹے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سردیوں میں بھی 2.5-3 گھنٹے تک عصر کی نماز کا وقت رہتا ہے، اور مغرب کی نماز کا جو وقت ہے وہ تقریباً 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے تک، بعض اوقات اس سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ مغرب کی نماز کا وقت رہتا ہے، یعنی عشاء کی اذان جو عام طور پر ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ تب ہی ہوتی ہے جب عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور اس کے 5-6 منٹ بعد اذان ہو جاتی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ شفق ابیض جو ہے وہ کافی دیر تک آسمان کے کناروں پر رہتی ہے، اور یہ مغرب کی اذان کے بعد، یعنی مغرب کا وقت جب داخل ہوتا ہے اس سے لے کر شفق ابیض کے غروب ہونے تک تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ عام طور پر رہتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مغرب کی نماز کا وقت عام طور پر 1.25 سے 1.5 گھنٹہ تک رہتا ہے، بعض اوقات اس میں کمی زیادتی آ جاتی ہے، لیکن عام طور پر اتنا وقت ہوتا ہے۔ تو بعض لوگوں کے ہاں جو مشہور ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت جو ہے وہ بالکل کم ہوتا ہے، جلدی پڑھ لینی تو قضا ہو جاتی، تو مسئلہ یہ نہیں ہے۔ بعض لوگ مسئلہ کچھ سنتے ہیں اور آگے کچھ بتاتے ہیں، تو اس لیے کہا جاتا ہے العوام کالانعام، عام لوگوں کی مثال ایسی ہے جانوروں جیسی، علمی لحاظ سے، کہ بات ان کو کچھ کہی جاتی ہے وہ اس کو کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ عشاء کی مغرب کی نماز کا جو وقت ہے وہ کافی دیر تک رہتا ہے، قضا نہیں ہوتی، لیکن مغرب کی نماز جلدی پڑھنی چاہیے۔ مغرب کی نماز میں اگر آپ نے تھوڑی سی بھی تاخیر کر دی تو وہ مکروہ ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں نے یہی سنا ہوگا کہ نماز مکروہ ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو قضا سے تعبیر کرتے ہیں کہ جلدی پڑھیں تو قضا ہو جاتی ہے۔ بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی ہے کہ جلدی پڑھیں نہیں تو مکروہ ہو جاتی ہے۔ تو رب العالمین ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اب آئے آپ باب تعجیل الصلاۃ، نماز کو جلدی پڑھنے کے بیان، اس باب کے طرف۔ ویسے تو قرآن مجید کا حکم ہے کہ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اب اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے، لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، رحمان کی طرف سے انسان کو صبر و تحمل دیا جاتا ہے، وہ ہر کام دیکھ بھال کر کرتا ہے۔ لیکن بہرحال قرآن کا جو حکم ہے نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، دوسری احادیث ہے جو انسان کو صبر و تحمل کا درس دیتی ہے۔ تو اب میں تطبیق کیا ہے؟ تطبیق یہ ہے کہ عام طور پر نیکی کا جو کام ہو تو اس کو جلدی کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں انسان سے چھوٹ ہو جائے، وہ کام رہ جائے۔ لیکن جلدی وہاں پر کرنی چاہیے جہاں پر نبی علیہ السلام نے بھی حکم دیا ہو، اور نبی علیہ السلام نے خود اس چیز میں جلد بازی دکھائی ہو کہ یہ کام جلدی کر دیا جائے۔ لیکن جہاں پر نبی علیہ السلام نے جن کاموں میں، جن امور میں تاخیر کی ہے، وہاں پر جلدی کرنا مستحب نہیں ہے، بلکہ وہاں پر تاخیر کرنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ اس لیے کہ اصل میں جو نیکی ہے، جس کو قرآن مجید میں عامل الصالحات کہا جاتا ہے،
وہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ہر وہ کام جو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوگا وہ عمل الصالحات اور نیکی میں شمار ہوگا۔ جو کام نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا وہ عمل الصالحات اور نیکی میں شمار نہیں ہوگا، اور اگر وہ کام خود سے ایجاد کردہ ہے تو ایسی صورت میں وہ بدعت کی شکل اختیار کر لے گا۔ تو بہرحال نمازوں میں وغیرہ میں یا نیکی کے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے، لیکن جہاں پر نبی علیہ السلام نے تاخیر کا حکم دیا ہے یا تاخیر کی ہے وہاں پر تاخیر کرنا مستحب ہے۔ تو بہرحال امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہر نماز کو اول وقت میں ادا کرنا مستحب ہے، جو بھی نماز ہو، لیکن احناف کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ احناف کے ہاں اس میں کچھ تفصیل ہے۔ احناف فرماتے ہیں کہ سردی کے موسم میں ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھنی چاہیے، یعنی جس طرح وقت داخل ہو جائے کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت پڑھی جائے، مگر گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو خوب ٹھنڈا کر کے پڑھنا چاہیے، یعنی جب موسم میں اعتدال آ جائے، گرمی کا زور ٹوٹ جائے تو اس وقت ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے، یعنی تاخیر کرنی چاہیے۔ اسی طرح فجر کی نماز جو ہے ہر موسم میں اس کو تاخیر سے پڑھنا چاہیے، یعنی جب روشنی پھیل جائے۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر میں جلتی پڑھے، اندھیرے میں پڑھے۔ اب فجر کی نماز کے لیے جلتی اس لیے پڑھنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے اسی کا حکم دیا ہے، اور ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھنا چاہیے، نبی علیہ السلام نے اسی کا حکم دیا ہے گرمی کے موسم کے لحاظ سے۔ ابردوا بالظہر، ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ لأن الحرارة من فیح الجہنم، اس لیے کہ یہ گرمی جہنم کی گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس لیے ٹھنڈا کر کے پڑھے۔ اور فجر کے بارے میں فرمایا اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، او کما قال علیہ السلام، فجر کی نماز کو خوب روشنی میں پڑھا کرے، اس لیے کہ اس میں زیادہ اجر ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ سورج طلوع ہو جائے اور نماز کے قضا ہونے کا خوف اور اندیشہ ہو۔ اسی طرح عشاء کی نماز جو ہے وہ تاخیر کے ساتھ پڑھنی چاہیے، یعنی اس میں تاخیر کرنی چاہیے، لیکن نصف رات تک تاخیر کرنا اس میں مستحب ہے۔ نصف رات سے مزید تاخیر کرنا پھر مکروہ ہے، یعنی آدھی رات تک تاخیر کرنا اس میں مستحب۔ آدھی رات سے اگر زیادہ تاخیر کریں گے پھر مکروہ ہو جائے گی۔ اسی طرح عصر کی نماز میں بھی تاخیر کرنا احناف کے ہاں مستحب ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ سورج زرد پڑ جائے، یعنی مکروہ وقت شروع ہو جائے۔ تو یہ احناف کے نزدیک اس کی تفصیل ہے، باقی تفصیل چونکہ احادیث میں آئے گی، لیکن چونکہ یہ باب جو ہے وہ نمازوں کو جلدی پڑھنے کے متعلق ہے، اس میں وہ احادیث آئیں گی جس میں نمازوں کو جلدی پڑھنے کا جو ہے وہ حکم ہے۔ تو اب کتاب کو دیکھیں، فرماتے الفصل الاول، پہلی فصل، عن ساریہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ساریہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیار بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دخلت انا و ابی علی ابی برزہ الاسلمی، سیار بن سلامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد ہم دونوں ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقال له ابی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی المکتوبۃ، نبی علیہ السلام نے ان سے کہا، میرے والد نے ان سے کہا کہ نبی علیہ السلام فرض نمازوں کو کیسے پڑھتے تھے؟ فقال، تو وہ کہنے لگے کہ کان یصلی حجیر التی تدعونها الاولی حین تدحض الشمس، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز جسے پہلے نماز کہا جاتا تھا،
یعنی جس کو پہلے تم الحجیر الاولیٰ کہتے تھے، یعنی پہلی نماز کہتے تھے۔ حجیرہ کہتے ہیں ظہر کی نماز کو۔ فرماتے ہیں کہ وہ ظہر کی نماز جس کو پہلے تم اولیٰ یعنی الحجیر الاولیٰ پہلی نماز کہتے تھے، جسے پہلی نماز کہا جاتا ہے، یا جس کو آپ لوگ پہلی نماز کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام ظہر کی نماز جس کو آپ لوگ پہلی نماز کہتے ہیں یا جس کو پہلی نماز کہا جاتا ہے، دونوں تعبیریں کرنا اس کی درست ہے۔ تو ظہر کی نماز جس کو آپ پہلی نماز کہتے ہیں، اس وقت پڑھتے تھے تدحض الشمس، جس وقت سورج ڈلنے لگتا تھا، یعنی سورج ڈل جاتا تھا۔ استواء الشمس، جب سورج بالکل سر پر ہو، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوتا، پھر جب سورج مغرب کی طرف ڈل جاتا ہے تو سایہ، چیزوں کا سایہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن بہت کم ہوتا ہے۔ پھر مزید جس طرح سورج ڈلتا ہے سایہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو جب سورج ڈل جاتا تھا، یعنی زوال کا وقت ختم ہو جاتا، نبی علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ وَيُصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِحْدَانَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، اور عصر کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے تھے کہ ہم میں سے کوئی نماز پڑھ کر مدینہ کے کنارے اپنے مکان پر جا کر سورج روشن ہوتے ہوئے، یعنی سورج کے متغیر ہونے سے پہلے پہلے واپس آ جاتا تھا۔ یعنی عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے کہ ہم میں سے کوئی شخص اگر مدینہ جائے اور مدینہ کے کنارے پر جائے، یعنی مدینہ میں رہتے تھے، چونکہ مدینہ کے کنارے پر جائے یعنی شہر کے کنارے پر جائے اور وہاں سے واپس آ جائے تب بھی سورج متغیر نہ ہوا ہو، تو اتنے وقت میں نبی علیہ السلام جو ہے عصر کی نماز پڑھتے تھے، یعنی اس وقت پڑھتے تھے کہ نماز پڑھنے کے بعد شہر کے کنارے پر انسان جائے واپس آئے تب بھی متغیر نہیں ہوتا تھا سورج۔ تو اس وقت شہر کی حدود بہت کم تھی، تو یہ چونکہ کچھ 4-5 میل بنتے ہیں، تو 4-5 میل کا سفر کرے، یعنی جائے اور واپس آئے تو یہ 4-5 میل کا سفر بنتا ہے اس وقت کے لحاظ سے۔ تو راوی کا مطلب یہ ہے کہ عصر کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے تھے، یعنی عصر کی نماز کا وقت اس وقت شروع ہو جاتا تھا کہ اگر انسان عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے اور انسان نماز پڑھ کے اول وقت میں نماز پڑھے اور پھر 4-5 میل کا سفر کرے تو تب بھی سورج متغیر نہ ہوا ہو، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عصر کی نماز کا نبی علیہ السلام کب پڑھتے تھے۔ تو یہ آج کل جو ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں تقریباً اسی وقت پڑھتے تھے نبی علیہ السلام بھی، کہ جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے، جو احناف کا مسلک ہے۔ اس لیے کہ جب احناف کے مسلک کے مطابق نماز پڑھی جائے ظہر عصر کی، تو اس کے بعد کچھ 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے عموماً وقت، تو اس میں انسان 4 سے 5 میل کا سفر آرام سکون سے طے کر سکتا ہے سواری میں، یعنی گھوڑا ہو یا خچر وغیرہ اس کے پاس ہو تو آرام سکون سے اتنا سفر طے کر سکتا ہے سورج کے متغیر ہونے سے پہلے پہلے۔ وَيُسَلِّ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، اور مغرب کے بارے میں انہوں نے کیا کہا یہ میں بھول گیا ہوں، یعنی مغرب کے متعلق انہوں نے جو بتایا تھا وہ وقت میں بھول گیا ہوں۔ وَكَانَ يُسْتَحَبُّ أَن يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، فرمایا کہ نبی علیہ السلام عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا پسند کرتے تھے، مستحب رکھتے تھے۔ عشاء کی وہ نماز جس کو آپ عتمہ کہتے ہیں، اصل میں پہلے عشاء کی نماز کو عتمہ کہتے تھے، اور چونکہ مغرب کی نماز کو بھی عشاء کہتے تھے اور عشاء کی نماز کو بھی عشاء کہتے تھے، اس لیے فرق کرنے کے لیے صحابہ عشاء کی نماز کو عتمہ کہہ دیتے تھے یا العشاء الآخرہ کہتے تھے۔ تو اس لیے
پہلے اس عشاء کی نماز کو عتمہ کہتے تھے، لیکن چونکہ جب ہمارا بعد میں مغرب کی نماز کو مغرب سے تعبیر کیا جانے لگا تو اس وقت پھر لوگوں نے عتمہ کہنا چھوڑ دیا، چونکہ اب مشابہت کا خطرہ نہیں تھا کہ عشاء مغرب اور عشاء کی نماز میں چونکہ لوگوں کو مغالطہ لگ جاتا تھا، مشابہت آ جاتی تھی، چونکہ اس کو بھی عشاء کہا جاتا تھا، اس کو بھی عشاء، تو اس لیے عشاء کی نماز کو عتمہ کہہ دیتے تھے۔ لیکن جب مغرب کی نماز کو مغرب کہا جانے لگا تو پھر لوگوں نے عشاء کی نماز کو عتمہ کہنا چھوڑ دیا اور اس کو عشاء کی نماز کہنے لگے، چونکہ اب مشابہت کا خدشہ اور خطرہ جو تھا وہ ختم ہو گئے۔ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، اور نبی علیہ السلام عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ ثم والحدیث بعدها، والحدیث بعدها کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا، حدیث کہتے ہیں بات کرنے کو، تو یا بات کو کہتے ہیں، تو عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کی نماز کے بعد بات کرنے کو نبی علیہ السلام مکروہ سمجھتے تھے۔ وَكَانَ يَتَنَفَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ وَكَانَ يَتَنَفَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز نبی علیہ السلام اس وقت ختم کرتے تھے، یعنی پڑھ کر فارغ ہو جاتے تھے جب ہر شخص اپنے بیٹھنے والے کو پہچان لیتا تھا، یعنی اتنی روشنی ہو جاتی تھی کہ اس میں انسان کی شکل نظر آتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام روشنی میں پڑھا کرتے تھے۔ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى مِئَةٍ، اور نبی علیہ السلام صبح کی نماز میں 60 سے 100 آیات پڑھتے تھے، تو 60 سے 100 آیات نماز میں پڑھتے تو اندھیرے میں گویا نماز شروع کرتے تھے، زیادہ اندھیرا نہیں بلکہ روشنی ہوتی تھی، روشنی میں نماز شروع کرتے تھے، لیکن چونکہ تھوڑا اندھیرا ہوتا تھا، ایک دوسرے صحابہ کو ایک دوسرے کی پہچان نہیں ہوتی تھی، بس انسان نظر آتے تھے، چونکہ اس وقت لائٹ وغیرہ نہیں تھی، لیکن شکل نظر نہیں آتی تھی، تو اتنا اندھیرا ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام پھر جب نماز شروع کرتے تھے تو پھر 60 سے 100 آیات تک جب پڑھ لیتے تو باوجود لائٹ نہ ہونے کے اتنی روشنی ہو جایا کرتی تھی کہ جس سے انسان ایک دوسرے کو پہچان لیا کرتے تھے۔ تو آج کے اعتبار سے وہی ہے کہ جب روشنی ہو جائے، آسمان پر روشنی پھیل جائے، تو اس وقت یہ نماز جو ہے صبح کی نماز پڑھی جائے تو اس میں زیادہ اجر ہے۔ وفی روایت لا یبالی بتاخیر العشاء الى ثلث اللیل ولا یجب النوم قبلها والحدیث ولا يحب النوم قبلها والحدیث بعدها، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہائی رات تک عشاء میں تاخیر کرنے میں تأمل نہیں فرماتے تھے، یعنی بعض اوقات عشاء کی نماز ثلث اللیل تک مؤخر کر دیتے تھے، تہائی رات تک، تو یہاں غایہ مغایہ میں داخل نہیں ہے، یعنی نصف رات میں پڑھ لیتے تھے اور تہائی رات تک یعنی مؤخر کرتے تھے، اور تہائی رات تک اس کو مؤخر کرنا یعنی نصف رات تک یہ مستحب ہے۔ نصف کے بعد جب تہائی رات شروع ہو جائے تو اس وقت مکروہ ہے، تو بعض اوقات تو تہائی رات تک مؤخر ہو جاتی تھی، لیکن عام طور پر نصف رات تک نبی علیہ السلام جو ہے عشاء کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ولا يحب النوم قبلها والحديث بعدها، اور نبی علیہ السلام عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، متفق علیہ، اس لیے کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونے میں یہ خدشہ ہے کہ عشاء کی نماز رہ جائے گی، اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنے میں یہ خدشہ ہے
کہ باتوں میں رات گزر جائے گی اور صبح کی نماز رہ جائے گی، اس لیے نبی علیہ السلام نماز کی فکر کی وجہ سے ان دونوں چیزوں کو پسند نہیں فرمایا۔ تو عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور اسی طرح عشاء کی نماز سے پہلے سونا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں احتیاط کی جائے، رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وعن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد بن عمر بن حسن بن علی فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، یعنی نبی علیہ السلام کے نماز کے بارے میں پوچھا۔ فقال، تو وہ کہنے لگے، کان یصلی الظہر بالحاجرہ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز دوپہر ڈلتے ہی پڑھتے تھے، یعنی اول وقت میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ یعنی سردیوں میں گویا کہ والعصر والشمس حیۃ، اور اس وقت پڑھتے تھے جب کہ سورج ابھی خوب روشن اور چمک رہا ہوتا تھا۔ والمغرب اذا وجبت، اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب غروب آفتاب ہو جاتا، یعنی جب وہ واجب ہو جاتی، یعنی جب غروب آفتاب ہو جاتا۔ والعشاء اذا اکثر الناس، والعشاء اذا كثر الناس عجل واذا قلوا اخر والصبح بغلس، اور نبی علیہ السلام عشاء کی نماز جب لوگ زیادہ ہوتے تو جلدی پڑھ لیتے، اور جب لوگ کم ہوتے تو اس میں تاخیر کرتے، انتظار کرتے لوگوں کا، صحابہ۔ والصبح بغلس، اور صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھ لیتے تھے، یعنی اندھیرے میں شروع کرتے اور جب ختم کرتے تو روشنی ہو جایا کرتی تھی۔ متفق علیہ۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، کننا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالظہائر سجدنا علی ثیابنا اتقاء الحر۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے گرمی سے بچنے کے لیے اپنے کپڑوں پر سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ متفق علیہ، یعنی زمین گرم ہوتی تھی تو اس پر سجدہ اور ماتھا ٹیکنا مشکل ہوتا، اس لیے ہم اپنا کپڑا نیچے رکھ لیتے اور اس پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو بعض اوقات نبی علیہ السلام گرمیوں میں بھی ظہر کی نماز جو ہے وہ اول وقت میں پڑھتے تو اس وجہ سے گرمی زیادہ ہوتی، لیکن عام طور پر نبی علیہ السلام ٹھنڈا کر کے اس کو پڑھا کرتے تھے۔ لفظ البخاری، اور چونکہ عرب کی گرمی بھی زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے جتنا بھی ٹھنڈا کرے زمین تو گرم ہی رہتی ہے، اور اس وقت چونکہ ایسا کوئی انتظام بھی نہیں تھا کہ مسجدوں کے ایسے چھت وغیرہ ہو، کھجور کے کچھ پتے رکھے تھے، کچھ شاخیں رکھی تھی، لیکن بہرحال پھر بھی چھت کے لیے، لیکن اس سے بھی دھوپ جو ہے وہ نیچے لگتی تھی زمین پر، جس سے زمین گرم رہتی تھی، اس وجہ سے اس گرم زمین پر سجدہ کرنا دشوار اور مشکل ہوتا تھا، اور صحابہ اس لیے اپنے کپڑے بچھا دیتے تھے، اپنی آستین یا اپنا دامن اسی پر سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، فرمایا جب گرمی کی شدت زیادہ ہو جائے تو پھر نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، یعنی ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ وفی روایت للبخاری، اور امام بخاری کی روایت میں ہے، ان ابی سعید، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بالظہر، ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، یعنی اس روایت میں تو صرف نماز ہے، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ بالظہر، ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے،
یعنی اس وقت جہنم جو ہے وہ سانس لیتی ہے، بھاپ چھوڑتی ہے، جس کی وجہ سے زمین میں گرمی پھیل جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جب جہنم سانس لے رہی ہو اس وقت زور کی نماز نہ پڑھے، بلکہ اس کو ٹھنڈا کر کے پڑھے۔ وَإِذَا اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَىٰ رَبِّهَا فَقَالَتْ رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفِسٌ فِي الشَّتَاءِ وَنَفِسٌ فِي الصَّيْفِ۔ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی، عرض کی کہ میرے پروردگار، میرے بعض شعلے یعنی میرا بعض حصہ بعض کو کھا لیتا ہے۔ یعنی جہنم نے عرض کی کہ میرا بعض حصہ بعض کو کھا لیتا ہے، یعنی میرے شعلے بعض دوسرے شعلوں کو کھا لیتے ہیں، یعنی اتنی شدت ہو جاتی ہے گرمی کی۔ اور بعض اوقات ٹھنڈ کی یہ شدت ہوتی ہے کہ ٹھنڈ کی وجہ سے، یہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ بعض حصہ بعض کو کھاتا ہے۔ تو جب یہ شکایت کی تو رب العالمین نے فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، نبی رب العالمین نے ان کو جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ ایک سانس وہ سردیوں میں لیتی ہے اور ایک سانس گرمی میں لیتی ہے۔ تو گرمی سے مراد وہ گرمی کا موسم جس وقت زیادہ گرمی ہوتی ہے، برداشت سے باہر، تو اس وقت جہنم سانس لیتی ہے تو گرمی ہو جاتی ہے۔ اور ایک سانس جب سردیوں میں لیتی ہے جاڑے کے موسم میں، تو اس وقت انتہائی سردی ہو جاتی ہے۔ چونکہ جہنم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے گرم رہے گا اور کچھ عرصے کے لیے سرد، یعنی 6 مہینہ وہ گرم رہے گا، 6 مہینہ اس میں سردی رہے گی۔ جب گرمی ہوگی تو اس کی گرمی اور آگ انسان کے برداشت کے قابل نہیں، اور جب ٹھنڈ ہوگی تو اس کی ٹھنڈ انسان کے برداشت کے قابل نہیں ہے۔ جہنم کی گرمی اور جہنم کی ٹھنڈ کا اندازہ اس سے لگا لیا جائے کہ وہ اربوں میل دور جب سانس لیتی ہے تو اس کی سانس کی گرمی کی وجہ سے دنیا میں گرمی پھیل جاتی ہے جو انسان کے برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ اور جب اتنے میل دور وہ سردیوں میں سانس لیتی ہے تو اس کے ٹھنڈ کی وجہ سے دنیا میں اتنی ٹھنڈ ہو جاتی ہے کہ انسان کے برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ تو رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وَأَشَدَّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، اور فرمایا اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمہریر، فرمایا کہ جو گرمی تم محسوس کرتے ہو یہ ہر کی وجہ سے کرتے ہو، یعنی یہ جہنم کی گرمی کی وجہ سے کرتے ہو، اور جو سردی تم محسوس کرتے ہو یہ جہنم کی سردی کی وجہ سے محسوس کرتے ہو۔ یعنی جب جہنم سانس لیتی ہے تو یہاں پر اگر گرمی ہو تو یہاں پر گرمی ہو جاتی ہے، وہ آپ گرمی محسوس کرتے ہیں، اور جب جہنم ٹھنڈی سانس لیتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ یہاں پر انتہائی ٹھنڈ محسوس کرتے ہو۔ وفی روایت للبخاری، اور امام بخاری کی روایت میں ہے کہ اشد ما تجدون من الحر فمن سمومها واشد ما تجدون من البرد فمن زمہریرها۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت تم گرمی کی شدت محسوس کرتے ہو تو اس کا سبب جہنم کا گرم سانس ہوتا ہے، اور جس وقت تم سردی کی شدت محسوس کرتے ہو تو اس کا سبب جہنم کا ٹھنڈا سانس ہوتا ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر والشمس مرتفعۃ حیۃ، نبی علیہ السلام عصر کی نماز پڑھتے تھے اور سورج اس وقت اونچا اور زندہ یعنی روشن ہوتا تھا۔ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى 4 أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوَهُ، اور کوئی جانے والا عوالی جا کر واپس آ جایا کرتا تھا اور سورج اونچا ہی رہتا تھا، اور بعض عوالی مدینہ سے 4 میل تقریباً 4 میل کے فاصلے پر ہے، یعنی لوگ عوالی کی طرف جاتے اور بعض عوالی تو مدینہ سے 4 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تقریباً 6، 7 یا 8 میل کا سفر اگر انسان طے کرے اور تب بھی سورج متغیر نہ ہو تو اس وقت عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یعنی عصر کی نماز کا وقت شروع جب ہوتا ہے تو انسان جب عصر کی نماز وقت شروع ہو جائے اور انسان نماز پڑھ لے اول وقت میں، تو اول وقت میں نماز پڑھنے کے بعد اگر انسان 6، 7 میل کا یا 8 میل کا فاصلہ طے کرے اور سورج متغیر نہ ہوا ہو، مغرب وقت شروع نہ ہوا ہو، تو یہ عصر کی نماز کا وقت ہے۔ اور آج کل اسی طرح ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ جب عصر کے اذان ہوتی ہے نماز پڑھنے کے بعد بھی 1.25 یا 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، جس میں انسان آرام سکون سے اگر مثال کے طور پر گھوڑا یا خچر وغیرہ ہو تو وہ 7، 8 میل کا سفر آرام سے طے کر سکتا ہے سورج کے متغیر ہونے سے پہلے۔ عوالی یہ عالیہ کی جمع ہے۔ مدینہ کے شہر کے باہر بلندی پر جو بستیاں تھیں انہیں عوالی کہا جاتا تھا، یعنی اوپر پہاڑوں پر جو چوٹیوں پر جو بستیاں تھیں ان بستیوں کو عوالی کہتے تھے۔ اور یہ جو بعض عوالی بعض گاؤں جو ہیں جو بلندی پر واقع تھے، فرمایا کہ وہ 4 میل کے فاصلے پر تھے مدینہ سے، تو لوگ اگر گاؤں چلے جاتے عوالی اور واپس آ جاتے تب بھی سورج متغیر نہیں ہوتا تھا، غروب شروع نہیں ہوا ہوتا تھا کہ لوگ واپس آ جاتے تھے۔ تو اس سے عصر کی نماز کا اندازہ لگا لیا جائے، یعنی عصر کی نماز کے وقت کا۔ وعنہ قال، حضرت انس ہی سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاة المنافق یجلس یقرب الشمس حتی اذا صفرت وکانت بین قرنی الشیطان قام فنقر 4 لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی نماز وہ ہے کہ وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، جب سورج زرد ہو کر شیطان کے 2 سنگوں کے درمیان غروب ہونے کے قریب ہو جاتا ہے تو یہ شخص جلدی سے اٹھ کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے۔ ناقارہ یعنی جس طرح کوا ٹھونگے مارتا ہے اسی طرح کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، 4 ٹھونگوں سے مراد 4 رکھتے ہیں۔ لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اور ان 4 رکعتوں میں وہ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے، یعنی کیونکہ وقت نہیں ہوتا تو بہت کم وہ ذکر کرتا ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یفوتہ صلاة العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا کہ اس کے مال اور اہل و عیال سب لوٹ لیے گئے ہوں، یعنی گویا کہ اس کا اتنا نقصان ہو گیا، اگر سارا گھر مال وغیرہ سب کچھ تباہ ہو جائے جتنا نقصان اس حال میں ہے اس سے زیادہ نقصان عصر کی نماز کے چھوڑنے میں، لیکن اس کا اندازہ تب ہوگا جب آنکھ انسان کی بند ہوگی۔ متفق علیہ۔ وعن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاة العصر فقد حبط عملہ،
نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے۔ یعنی جس نے عصر کی نماز ضائع کر دی، چھوڑ دی، تو اس کے اعمال میں اتنی کمی واقع ہو گئی گویا کہ اس کے باقی دن کے اعمال وہ اس عصر کی نماز کے مقابلے میں ان کا کوئی وزن نہیں ہے۔ تو عصر کی نماز چھوڑنا گویا کہ ایسا ہے کہ گویا کہ سارے اعمال چھوڑ دیے ہو، کیونکہ ان کا کوئی وزن نہیں ہے عصر کے نماز کے مقابلے میں۔ اس لیے فرمایا کہ تمام اعمال برباد ہو گئے ہیں۔ تو برباد تو نہیں ہوتے اعمال مسلمان کے کسی نیکی کو چھوڑنے کی وجہ سے، لیکن یہاں پر مطلب یہ ہے کہ نماز کو چھوڑ کر جس نے دنیاوی اسباب اور مال و متاع جمع کیا ہے گویا کہ وہ تمام ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، اس مال و متاع کا کوئی فائدہ نہیں جس سے عصر کی نماز چھوٹ گئی، اور دن کے باقی اعمال کا بھی عصر کی نماز کے مقابلے میں کوئی وزن نہیں ہے۔ تو گویا باقی اعمال بھی گویا ایسے ہے کہ جب عصر کی نماز نہیں پڑھی تو گویا وہ ایسے ہے کہ گویا کہ برباد ہوئے اعمال ہیں، لیکن بہرحال برباد نہیں ہوتے۔ اصل مطلب اس کا وہی ہے کہ عصر کی نماز کو چھوڑنے سے جو دنیا کمائی ہے گویا کہ وہ دنیا بالکل تباہ اور برباد ہے، اور باقی جو اعمال کیے ہیں اس میں بھی گویا کہ جب عصر کی نماز نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ ان اعمال میں بہت زیادہ کمی ہے۔ اصل چیز اور اصل مضبوطی اور اصل وزن تو دن کے اعمال میں عصر کی نماز ہے، جب وہ نہیں رہی تو پھر اعمال میں بہت زیادہ کمی آ گئی ہے وزن کے اعتبار سے۔ رواہ البخاری۔ وعن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کننا نصلی المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ فینصرف احدنا وانہ لیبصر مواقع نبلہ، ہم لوٹ کر آتے اور ہم اپنے تیر کے نشان کو دیکھ لیا کرتے تھے، یعنی ہمیں تیر کا نشان نظر آتا تھا۔ یہاں پر ہم تیر اندازی کرتے، کیونکہ تیر عام طور پر دور رکھی جاتی ہے جہاں پر نشانہ لگایا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم گاؤں میں رہتے اور ہم گاؤں سے چل کر نبی علیہ السلام کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے، اور جب واپس آتے گاؤں میں تو جہاں پر ہم تیر اندازی کرتے وہ نشان ہمیں نظر آ رہا ہوتا تھا، یعنی خوب روشنی ہوتی تھی۔ تو 5-6 میل کا سفر اگر انسان عصر کی نماز کے بعد طے کرے اور روشنی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اس وقت میں عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے وہی وقت مراد ہے جس میں ہم عام طور پر ہم پڑھتے ہیں۔ تو تمام حدیثوں کا سے یہی وقت مراد ہے۔ ان صحابہ نے اس وقت چونکہ گھڑیاں نہیں تھی تو اس انداز سے انہوں نے بتایا تاکہ لوگ اس سے اندازہ لگا لیں یہ عصر کی نماز کب پڑھنی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہے كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، فرماتی ہے کہ صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز شفق کے غائب ہونے کے بعد سے اول تہائی رات تک پڑھتے تھے، یعنی عام طور پر جب شفق ابیض غائب ہو جاتا اس سے لے کر رات کے پہلے پہر میں عشاء کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام بعض اوقات اس کو نصف رات تک مؤخر کرتے تھے اور اس کو مستحب سمجھتے تھے۔ متفق علیہ۔ وعنہا قالت، حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصبح فتنصرف النساء متعلفات بمروطہن ما یعرفن من الغلس، فرمایا نبی علیہ السلام صبح کی نماز پڑھایا کرتے تھے اس حال میں کہ عورتیں اپنے چادروں پر لپٹی ہوتی تھی، جب گھروں میں واپس جاتی تھی تو اپنے چادروں میں لپٹی ہوتی تھی، اور اندھیرے کی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ یعنی جب عورتیں بھی نماز پڑھنے جایا کرتی تھی تو نبی علیہ السلام اندھیرے میں صبح کی نماز پڑھایا کرتے تھے عورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو جب نماز پڑھ کے عورتیں واپس گھروں کو جاتی تھی تب بھی اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو
اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہیں پاتی تھی، یا دیکھنے والا ان کو پہچان نہیں پاتا تھا اندھیرے کی وجہ سے۔ لیکن عام طور پر امت کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو روشنی میں پڑھو، کیونکہ آج کل عورتیں مساجد وغیرہ میں نہیں آتی اور اجازت بھی نہیں ہے، تو اس لیے اب حکم یہ ہے کہ خوب روشنی میں پڑھا جائے کہ جب لوگ ایک دوسرے کو آتے ہوئے بھی پہچان سکے اور جاتے ہوئے بھی پہچانے۔ عن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وزید بن ثابت، حضرت قتادہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام سے اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسحرا، ان دونوں حضرات نے سحری کھائی، یعنی روزہ رکھنے کے لیے سحری کھائی۔ فلما فرغا من سحورہما، جب یہ دونوں سحری سے فارغ ہوئے، قام النبی اللہ علیہ السلام، نبی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، فصلی، اور نماز پڑھی۔ قلنا لانس، حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے انس سے کہا کہ کم کان بین فراغہما من سحورہما ودخولہما فی الصلاۃ، میں نے کہا، یعنی میں نے پوچھا کہ ان دونوں کے سحری سے فارغ ہونے اور نماز شروع کرنے کے درمیان کتنے وقت کا وقفہ تھا، یعنی سحری سے فارغ ہونے کے بعد صبح کی نماز پڑھنے کے درمیان کتنے وقت کا وقفہ تھا۔ قال قدر ما یقرأ الرجل 50 آیہ، حضرت انس کہنے لگے کہ آدمی 50 متوسط آیتیں پڑھ لے، اتنا وقفہ تھا، یعنی 50 آیتیں جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے، متوسط آیتیں متوسط طریقے سے جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے، اتنا وقفہ سحری اور نماز کے درمیان تھا۔ یعنی نبی علیہ السلام بالکل آخری وقت میں سحری کرتے تھے، اور پھر جو ہے اس کے کچھ دیر بعد ہی صبح کا وقت داخل، صبح صادق کا وقت داخل ہو جاتا، اور صبح صادق کے وقت کے داخل ہونے کے ساتھ ہی صبح کی نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ تو اول وقت میں نبی علیہ السلام نے نماز شروع کی، یعنی جس طرح سحری کھائی، آخری وقت میں کچھ دیر کے بعد نماز کا وقت داخل ہوا تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف انت اذا كانت علیک امراء یمیتون الصلاة ویؤخرون عن وقتها، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تم کیا کرو گے جب تمہارے امراء یعنی حکام نماز کو ضائع کریں گے یا مقررہ وقت سے مؤخر کر کے پڑھیں گے، یعنی مختار وقت سے مؤخر کر کے پڑھیں گے۔ قلت، میں نے کہا کہ فما تأمرونی، اللہ کے نبی آپ مجھے اس بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں، میں کیا کروں گا، اس کو آپ چھوڑ دیں، آپ مجھے حکم دیں کہ میں کیا کروں، کیونکہ مجھے علم نہیں ہے کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صلی الصلاۃ لوقتہا، نمازوں کو اس کے مستحب وقت میں پڑھو۔ فإن أدركتها معهم فصلی فإنها لك نافلہ، فرمایا اگر آپ ان کو بعد میں نماز پڑھتے ہوئے پا لے تو فصلی، تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لو، وہ آپ کے لیے نفل ہوگی۔ رواہ مسلم، یعنی نماز جب آپ کے حکمران ایسے ہو جائے، یعنی میری وفات کے بعد، خلفائے راشدین کے بعد، باقی زمانہ آپ لوگ دیکھیں گے، اگر ایسے حکمران آ جائے جو نماز کو مستحب وقت سے مؤخر کر کے پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اپنی نماز جو ہے مستحب وقت میں پڑھ لیا کریں، اور پھر اگر آپ جائیں بازار میں یا کہیں اور آپ دیکھیں کہ کسی مسجد میں نماز کھڑی ہے یا کہیں پر نماز ہو رہی ہے، چونکہ وہ مؤخر کر کے پڑھیں گے، تو آپ ان کے ساتھ بھی پڑھ لیں، لیکن
جب آپ دوبارہ پڑھیں گے ان کے ساتھ تو یہ آپ کی نفل نماز ہوگی، تو آپ نے نفل کی نیت کرنی ہے، تو یہ آپ کی نفل ہو جائے گی، اور جو آپ نے اپنے وقت پر پڑھی وہ فرض ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آپ اپنے طور پر جماعت کے ساتھ، اگر کچھ لوگ ہیں آپ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ مستحب وقت میں نماز پڑھ لو، بعد میں اگر ان کے ساتھ جو لوگ مؤخر کر کے پڑھیں گے، جو حکمران یا عمراء مؤخر کرنے کا حکم دیں گے، تو پھر جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اگر ان کو آپ پا لیں کہ وہ مؤخر وقت میں نماز پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ دوبارہ پڑھ لیں، یہ دوبارہ پڑھنا آپ کے لیے نفل نماز ہوگی، نفل کا ثواب آپ کو ملے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعۃ من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے صبح کی نماز کی ایک رکعت پالی سورج کے غروب طلوع ہونے سے پہلے تو اس نے صبح کی نماز پالی۔ یعنی انسان صبح کی نماز کے لیے کھڑا ہوا، فجر کی نماز کے لیے، اور اب سورج طلوع ہونے کے قریب تھا بالکل، لیکن سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ رکوع میں چلا گیا۔ رکوع میں چلے جانے کے بعد، یعنی پہلی رکعت اس کو مل گئی، رکوع میں جانے کے بعد سورج طلوع ہو گیا، تو اب جو ہے اس کی نماز جو ہے گویا یہ باقی ایک رکعت بھی پڑھ لے تو گویا اس کی نماز جو ہے ہو جائے گی، قضا نہیں ہوگی، گویا کہ اس نے اپنے وقت میں پڑھی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ایک رکعت سے مراد پوری ایک رکعت ہے، کہ اگر ایک رکعت اس نے پڑھ لی اور دوسری رکعت پڑھ رہا تھا کہ سورج طلوع ہو گیا تو تب بھی نماز پر فرق نہیں پڑے گا، نماز پڑھے، گویا کہ اس نے نماز پا لی ہے، چونکہ جب شروع کی تھی تو وقت موجود تھا صبح کی نماز کا، تو لہٰذا اب اس کو پڑھ لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے، گویا کہ اس نے نماز پا لی ہے، قضا نہیں ہوئی، اس سورج کے طلوع ہونے سے اس کے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بشرطے کہ اس نے ایک رکعت پڑھ لی ہے۔ ومن ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، فرمایا اور جس شخص نے عصر کی نماز کی ایک رکعت پا لی سورج کے غروب ہونے سے پہلے تو اس نے عصر کی نماز پا لی، متفق علیہ، اس کی بھی وہی تفسیر ہے جو صبح کی نماز کی۔ وعنہ قال، ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ادرک احدکم سجدۃ من صلاۃ العصر قبل ان تغرب الشمس فلیتم صلاتہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کی ایک رکعت پا لے، سجدتاً سے مراد رکعت ہے، ایک رکعت پا لے تو وہ اپنی نماز پوری کرے، یعنی اب سورج کے غروب ہونے سے اس کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے۔ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِّن صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَن تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، اور جب کوئی شخص تم میں سے صبح کی نماز کی ایک رکعت پڑھ لے یا پا لے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تو اپنی نماز پوری کرے، رواہ البخاری۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی صلاة او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، فرمایا جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا وہ سو جائے تو اس نماز کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو پڑھ لے جب وہ یاد آ جائے، یعنی اگر وقت کے اندر یاد آ جائے تو پڑھ لے، اور اگر قضا ہوئی ہے تو جب یاد آ جائے کہ میری نماز قضا ہوئی تو اسی وقت پڑھ لے، یہ اس نماز کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی وہ اس کا جو گناہ ہے وہ ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ وفی روایت لا کفارۃ لہا الا ذلک، اور ایک روایت میں ہے کہ نماز کا یہی کفارہ ہے کہ جب وہ بھول جائے، یاد آئے تو پڑھ لے، یا جب انسان سو گیا ہو اور جب جاگ جائے اور یاد آ جائے نماز رہتی ہے تو اس کو پڑھ لے، یہی اس کا کفارہ ہے، اس کے ماں سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں، یعنی لا کفارۃ لہا الا ذلک، اس کا کوئی کفارہ نہیں سوائے اس کے، متفق علیہ۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو قتادہ رضی رحمہ اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فی النوم تفریط انما التفریط فی الیقظہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی سو جائے، یعنی سوتے میں نماز کا، سوتے ہوئی اس کی نماز رہ جائے تو یہ قصور میں شامل نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور تو یہ ہے کہ انسان جاگتے ہوئے نماز کو چھوڑ دے، قصور جاگنے میں ہے، یعنی جاگتے ہوئے نماز کو چھوڑ دے۔ سونے کی حالت میں کوئی قصور نہیں ہے، یعنی سونے کی حالت میں نماز قضا ہو گئی رہ گئی تو کوئی قصور نہیں۔ جاگنے کی حالت میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان سویا رہے، کوئی بات نہیں نماز قضا ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ انسان نے رات کو اپنے ٹائم پر سویا، صبح کی نماز کی نیت کر کے سویا اور پورے ارادے نیت سے سویا، اپنے وقت پر سویا، پھر بھی اگر کسی وجہ سے آنکھ نہ کھلے تو اب نماز قضا ہو گئی، تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے، کیونکہ نیند کی حالت میں اس کا اپنے آپ پر جو ہے وہ قدرت اور طاقت نہیں چلتی، کیونکہ اب یہ بے بس ہے، سویا ہوا ہے، اس کو علم نہیں ہے، لیکن اس نے ارادہ کیا تھا اٹھنے کا، جاگنے کا، جو انتظامات تھے الارم وغیرہ اس نے لگایا تھا، لیکن پھر بھی نہیں اٹھا تو کوئی قصور نہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان رات کو 2 بجے سوئے اور پکا ارادہ ہو کہ صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھوں گا، اور پھر نہ اٹھے اور یہ ارادہ ہو کہ صبح کی نماز قضا پڑھوں گا انشاءاللہ، تو ایسی صورت میں قصور ہے اور انسان گناہ گار ہوگا۔ تو قصور اس وقت میں ہے جو پہلی باتیں میں نے بتائی، کہ پورے ارادے سے اپنے وقت پر سوئے پھر بھی نہ اٹھے تو پھر کوئی قصور نہیں۔ تو آج کل جو لوگ سوتے ہیں دیر سے اور پھر صبح کے لیے نہیں اٹھتے ہیں تو ان کے لیے یہ حدیث نہیں ہے، ان کا تو قصور ہے، وہ وقت پر سوتے نہیں اور صبح اٹھنے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا، ان کا پورا ارادہ ہوتا ہے کہ قضا پڑھیں گے، تو وہ گناہ گار ہوں گے اس۔ فِإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَ۔ جب تم میں سے کوئی شخص بھول جائے نماز کو یا سو جائے تو اس کو پڑھ لے جب اس کو یاد آ جائے۔ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قال، اس لیے کہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ مجھے یاد کرنے کے وقت نماز پڑھ دیا کرو۔ اور ایک روایت اس کی یہ ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرَا، نماز جب یاد آ جائے تو پڑھ لیا کرو، یعنی جب انسان بھول جائے یا سو جائے اور جب یاد آ جائے تو نماز پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ رب العالمین نے یہ حکم دیا۔ رواہ مسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب العالمین عمل کی توفیق۔